ایسا نہیں، اقبال صاحب 2018 کے جب الیکشنز ہو رہے تھے نا، تو ہم پنجاب کے تقریباً سارے حلقوں میں گئے تھے، قومی اسمبلی کے انتخابات کو خاص طور پر فوکس کرتے ہوئے۔ اس وقت جو شہباز شریف کے ایز چیف منسٹر کارکردگی تھی نا، اور اس میں ایک امپیکٹ یہ بھی تھا کہ بڑا بھائی پنجاب، ادھر چھوٹا بھائی پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا تو بڑا بھائی وزیر اعظم تھا، فنڈز کی کمی نہیں تھی، سپورٹ مل رہی تھی وفاق سے۔ اس وقت آپ لوگ تگڑے کھڑے تھے، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بھی تھا، وہ بھی سپورٹ کر رہا تھا، ووٹ کو عزت دو۔ اب 2024 میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے اوپر بیگیج 16 ماہ کی حکومت کا ہے۔ اب 2017 نہیں کسی نے پوچھنا، یا 2013 نہیں پوچھنا، وہ لوگ 16 ماہ میں آپ نے مہنگائی کی، بے روزگاری کی، روپیہ 307 تک پہنچایا۔ لیکن آپ اس کو ندیم ملک صاحب دیکھیے، 2018 سے 2022 کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 5 سال کی ساری تاریخ جو ہے 2022 اور 23 کے اندر ہے۔ پچھلے 5 سال میں 2018 سے 2022 تک جو 4 سالوں کی تباہی ہے، اس کے ساتھ ہی 16 ماہ جڑے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک پہاڑ سے آپ پتھر کو لڑکا دیں، ہیوی پتھر کو، تو وہ گرتے گرتے بھی رکتے بھی کچھ نیچے ہی جائے گا۔ یہ میکینیکلی ہائیڈرولک بریک نہیں لگی ہوتی کہ ایک دم وہ وہاں پہ رک جائے گا۔ تو جس طرح معیشت کو لڑکا دیا گیا تھا، اس کو بریکس لگاتے تھامتے بھی وقت لگنا تھا۔ یہ بیانیہ چلتا نہیں، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ساری بات۔ دیکھیے، اور اب آپ یہ دیکھیں، لوگوں کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک آواز کچھ خاموش ہے جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں۔ ملک کی معیشت میں استحکام کی شکل آنی شروع ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ سٹاک مارکیٹ بد امنی ختم ہو رہی ہے، بے یقینی ختم ہو رہی ہے، وہ انتشار جو مستقل ایک ہیجان پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اکانومی کا براہ راست تعلق ہوتا ہے اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ اگر آپ ملک کے اندر مسلسل بے یقینی پیدا کیے رکھیں گے، ملک کے اندر مسلسل اس کو ایک کرائسس موڈ میں رکھیں گے، آپ نوبل لاریٹس لے آئیں اکانومی چلانے کے لیے، وہ کیسے چلا پائیں گے؟ خان صاحب کی پچھلے 5-6 سال کی جو سیاست ہے، مجھے معاف کیجئے، کہنے دیجئے، مسلسل اس ملک کے اندر کرائسس، انسرٹنٹی، گالی گلوچ، پولرائزیشن پیدا کرنے کی سیاست۔ سر لیکن آپ لوگوں کی ساروں کی ایک کمزوری ہے کہ آپ اصل ایشو کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے۔ 2011 سے عمران خان پہ انویسٹ ہونا شروع ہوا تھا، اور اسی بیانیے کے اوپر انویسٹ ہونا شروع ہوا تھا کہ آپ چور ڈاکو ہیں۔ تو جو بیانیے کے لکھنے والے تھے، اسکرپٹ رائٹر تھے، جو اس کے ڈائریکٹر تھے، ہدایت کار تھے سارے، ان کو تو آپ سارے کہتے ہیں وہ بڑے اچھے بچے ہیں، آج کل انہوں نے نون لیگ کو گلے لگا لیا۔ تو سارا چور ڈاکو پہلے آپ تھے، اب عمران خان کو آپ نے قرار دے دیا۔ آپ کو اصل پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی راہ ڈھونڈنی چاہیے، یہ راہ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ دیکھیے، اسی لیے یہی جو آپ نے ساری ایک سینیریو بتایا کہ کچھ سکرپٹ لکھی گئی، اس پہ عمران خان کو میں تو 2018 کے ہر جلسے، میرے حلقے میں تو لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہر جلسے میں کہتا تھا کہ بھئی آپ میں سے کون ہے جو ایک اناڑی کو موٹر سائیکل کی چابی دے گا؟ تو وہ کہتے تھے جی کسی دیوار میں مرے گا، کسی بس کے نیچے آئے گا، کسی کھائی میں گرے گا، وہ ناڑی کیسے چلا سکتا ہے؟ تو میں نے کہتا تھا کہ یار، جس بندے نے آج تک یونین کاؤنسل نہیں چلائی، وہ 22 کروڑ کے عوام کی معیشت اور مشین چلا سکتا ہے؟ کہتے تھے نہیں۔ اچھا، وہ ایک دن میں ایک گاؤں میں یہی تقریر اور مثال دے کے ہٹا، تو جو ہمارے دیہاتی ہیں نا، بڑے سمجھ ہیں، ان کی ایک اپنی وزڈم ہوتی ہے، انہوں نے MA BA تو نہیں کیا ہوتا، لیکن زندگی کی PhD کی ہوتی ہے۔ تو ایک بابا جی بیٹھے، حکا لے کے بیٹھے تھے کونے پہ، کہتے چوئی صاحب تسی گل تے بڑی اچھی کیتی ہے، مثال بھی ٹھیک ہے، اسی تے نہیں دیواں گے، پر جے کسی نے ساڑھے کولوں کھو کے دیتی تھے کی کریں گے؟ میں کہ اگر کھو کے دے دی تو ہم سمجھو مارے گئے پھر۔ اور یہی ہوا کہ عملاً 2018 میں ہم سے چھینی گئی۔